حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد۔ حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان اپنی مسلمانی اور اسلام پہ فخر کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ بات سمجھتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی ادیان، جتنے بھی طریقہ کار ہیں، ان سب ادیان میں سے سب سے بہترین دین ہمارا ہے، اور جو طریقہ کار لوگوں نے اختیار کیے ہیں اس میں سے سب سے بہتر طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
کہنے اور سوچنے اور دعوے کی حد تک تو یہ بات ہماری درست ہے۔ آج کی مجلس میں اور آپ اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں، کیا ہم جس اسلام پہ، جس دین اسلام کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، اس میں داخل بھی ہیں یا نہیں؟ یا ہمارا اپنے دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہماری مسلمانی کہاں تک ہے؟ اگر تو ہم واقعتاً مسلمان ہیں تو پھر یقین جانیے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے دعوے پہ بالکل حق ہے کہ وہ فخر کرے، کیونکہ دین اسلام ہی ایسا دین ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی اسی کا مقدر بنے گی۔ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے کہ اسلام یا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا معنی ہے کہ کسی شخص کا اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنی ذات کو، اپنی خواہش کو، اپنے معاملات کو اپنے رب کے سامنے۔ اسلام نام ہے خود سپردگی کا۔ کیا میں نے یا آپ نے اپنی ذات کو، اپنے معاملات کو اور اپنی خواہشات کو اپنے رب کے سپرد کیا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی سوچنے کی بات یہ ہے۔ کیا ہمارے معاملات واقعتاً وہی ہیں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے؟ کیا ہماری خواہشات اسی چیز کی تابعداری کرتے ہیں جو اللہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں؟ کیا ہمارا جسم، ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہمارے معاملات وہی امور انجام دے رہے ہیں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے؟ اگر تو یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں تو پھر یقیناً مسلمان ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر میرا اور آپ کا ایک دعویٰ تو ہو سکتا ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، اسلام صرف 4 یا 5 حرفوں کا نام نہیں ہے۔ الف، سین، یہ 5 حرف صرف اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اور اسلام یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کلمہ طیبہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایماندار نہیں ہوتے، وہ شرک کی گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر یہ بات بھی کہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں اور کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، تو کلمے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں پوری کائنات کے اندر میرا اللہ کے سوا۔ کیا میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ واقعتاً ہم اسی کو الہ مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ دنیا کے اندر جو دھندے بنائے ہوئے ہیں ہم نے، فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا، فلاں پیشوا، یہ کیا ہے؟ ہمارا کلمے کا اقرار کہاں جاتا ہے جب پہلے لفظ میں ہی ہم فیل ہو جائیں؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ حلال ہے تو اس کا، حرام ہے تو جو اس نے حرام کیا ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ایک التجا کرتے، ایک لمبی دعا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے،
الحلال ما احللت، اس کے یہ کلمات پہ غور کریں. اے اللہ حلال صرف وہ ہے جسے تو نے حلال کیا ہے. والحرام ما حرمت، حرام صرف وہ ہے جسے تو نے حرام کیا ہے. نہ اپنے پاس سے ہم کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں نہ حرام کر سکتے ہیں. اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدین ما شرعت. اے اللہ دین وہ ہے جو تو نے مقرر فرمایا ہے، یعنی دین بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے. تو ہم بھی اپنے آپ سے سوال کریں، کیا خوشیاں، غمیاں، معاملات، لین دین، رشتے، ناطے، جو کچھ بھی ہے، ان کی تاریخیں، ان کا تعین، کیا اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے تعین کرتے ہیں؟ ہماری تو خوشی غمیاں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے. اللہ نے غمی میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے اندر کوئی صبر نہیں ہے. ہم جتنا کہتے ہیں رو لو، مرثیے پڑھ لو، اور جتنا چیخ چلا سکتے ہو چلا لو، اور دنیا کے سامنے اپنی اوزاریاں بیان کرو کہ ہمارے ساتھ یہ بن گیا ہے، یہ ہمارا دین ہے. اللہ کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جو انسان صبر کرے گا اور اللہ کا حکم سمجھ کے اسے قبول کرے گا، یہی تو ہدایت یافتہ ہے. تو کیا ہم نے قبول کیا کبھی؟ تکلیفیں آ جانا یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے. اگر آج تندرستی ہے تو بیماری بھی آ سکتی ہے. اگر آج اللہ نے اولاد دی ہے تو کل یہ جا بھی سکتی ہے. اور یہ سارے معاملات زندگی کا حصہ ہیں، ہونے ہیں. تو مالک فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اور ہم برسیاں پہ برسیاں منا کے تو کیا اللہ کے حکم کی تائید کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں؟ تو اسلام تے ہمیں حکم دیتا ہے وَالدِّينُ مَا شَرَعْتَ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دین صرف اس کو مانتا ہوں جو تو نے مشروع کیا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ معاشرے کی رسومات بھی تو کچھ ہوتی ہیں. کیا اللہ کے مقابلے میں ہم نے اپنے معاشرے کو رب بنا لیا؟ اللہ کے مقابلے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مولوی بھی تو کہہ رہا ہے، کیا مولوی کو رب بنا لیا ہے؟ یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پہ دیکھا تو پھر اللہ کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کو خدا بنا لیا ہے؟ پھر الہ واحد تو نہ ہوا. الہ واحد تو تب ہے جب ہم اپنے مولوی، پیر، امام، ماں باپ، اپنے معاشرتی رسومات، ان سب کو بلڈوز کر کے صرف اللہ کے حکم کے سامنے فرما بردار بن جائیں تو پھر اللہ مانے گا تو مسلمان ہو. اور اگر ہمیں خوشحالی ملتی ہے، مسلمانی تو یہ ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی، اور بادشاہت بھی چھوٹی سی نہیں دی تھی. کائنات کے اندر پہلے یا بعد میں ایسی بادشاہت اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی. اور صرف بادشاہت انسانوں پہ نہیں تھی، جنوں پہ اور جانوروں پہ بھی تھی، آسمان کے پرندوں پہ بھی تھی، سمندر کے تیرنے والے جانوروں پہ بھی تھی. ہر چیز پہ اللہ نے قدرت دی. ایک دن اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، جنگل کے اندر جا رہے ہیں. ایک چیونٹی نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. اس نے اپنی ٹانگوں کو کھڑا کر لیا، زور سے آواز دی اپنی قوم کو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون.
اے میری قوم کی کیڑیوں، ساری کی ساری اپنے اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، وہ اپنے پاؤں کے نیچے مسل دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سلیمان کو اللہ نے جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی ہوئی تھی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، ان کی بات، کیڑی کی بات سن کے، اس کا اعلان سن کے ہنس پڑے کہ اللہ نے مجھے اتنی قوت دی ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ میرے متعلق ایسی سوچ رکھتی ہے۔ تو اسی وقت کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے، جو نعمتیں، جو مہربانیاں تو نے مجھ پہ اور میرے ماں باپ پہ کی تھی، میں اس کا شکر ادا کروں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ مسلمانی ہے کہ اللہ اگر نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس طرز عمل کو اختیار کریں کہ مالک نے مجھے عطا کی ہے۔ اگر بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، مال دیا ہے، منصب دیا ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے وجاہت دی ہے، خوبصورتی دی ہے، خاندان دیا ہے، جو بھی دیا ہے، جتنی نعمتوں سے اللہ نواز رہا ہے، تو اس وقت اللہ کے سامنے یہی التجا کرو، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ تو شکر کس طرح ہوتا ہے؟ ان اعمل صالحا ترضا، اے اللہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جا، کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا، مجھے اولاد دی، مجھے مال سے نوازا، مجھے خوبصورت سواری دی، مجھے بہترین کاروبار دیا۔ اے اللہ تو نے مجھے بہت بڑا منصب دیا، تو نے مجھے علم سے منور کیا، تو نے مجھے خوبصورت جسم دیا، تو نے مجھے صحت عافیت دی۔ اے اللہ جو بھی نعمتیں تو نے مجھے پہ اور میرے ماں باپ پہ کی تھی، اس کا شکر کرنے کی توفیق دے۔ یہ مسلمانی ہے۔ تو ہم اگر خدا نہ خواستہ تکلیف آ جائے تو گلے پہ گلے، اگر خوشی مل جائے تو ہم ابل پڑتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے، اب ناچو گاؤ جھومو، اور ہر اللہ کی نافرمانی کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ اسلام، مسلمانی اس کا نام نہیں ہے۔ مسلمانی تو نام ہے خود سپردگی کا۔ آپ دیکھیں، اب ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دلی دوست کہا، خلیل کہا۔ خلیل کہتے ہیں، آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیں، خلیل کا مطلب ہے جگری، دلی دوست۔ اللہ نے کہا یہ میرا خلیل ہے، اور اس خلیل کو بھی نصیحت کیا کی؟ اذ قال له ربه اسلم۔ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ جب اس کے رب نے اسے کہا اسلم، اس کا مطلب ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، فرما بردار ہو جا، اس کے سامنے جھک جا، اس کی ہر بات کو تسلیم کر لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ سوچوں گا۔ قال اسلمت لرب العالمین، اسی وقت جواب یہی دیا تھا، میں دونوں جہانوں کے رب کے سامنے فرما بردار ہو گیا۔ اے اللہ تو حکم کر، میں تابع دار ہوں۔ کیا ہماری دلی کیفیت بھی ایسی ہے کہ ہم بھی کہیں قال اسلمت لرب العالمین؟ ہمارا رب ہم سے پوچھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہے اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، تو کیا ہمارا جواب ہے اسلمت لرب العالمین؟ اگر ہم کسی، ہمارا اچھا دوست ہے، ہمارے معاشرے کا کوئی اچھا فرد ہے، کوئی صاحب اقتدار ہے، کوئی صاحب اختیار ہے، اگر وہ ہم سے یہ تقاضا کرے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی گردن کو جھکا کے کہتا ہوں میں تابع دار آپ کا جی۔ ایک انسان کے لیے تو یہ جذبات ہیں میرے اور آپ کے، کیا یہ جذبات اپنے رب کے لیے نہیں ہو سکتے؟
تو مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے جذبات اپنے رب کے لیے یہ ہو جائیں، اسلمت لرب العالمین، میں دونوں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ تو فرما برداری کیا ہے؟ کہ جو مالک کہتا ہے وہ مان لے، جس سے روکتا ہے رک جائیں، ہم یہ نہ سوچیں مجھے اچھا لگے گا یا برا، میرے لیے یہ خیر ہے یا شر۔ اور یہ بات میں صرف بطور مثال کہہ رہا ہوں، وگرنہ اللہ کی جو حکم ہے اس میں شر کبھی نہیں ہو سکتی، اس میں خیر ہی ہوگی۔ جو اللہ نے حلال کی ہے اس میں شر نہیں ہو سکتی، اور جس کو حرام کیا ہے اس میں خیر نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شراب اسے اللہ نے حرام کیا ہے، کہا ہم بعض بیماریوں میں اسے استعمال کرتے ہیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو خود بیماری ہے، تجھے کیسے شفا دے گی؟ وہ تو بذات خود بیماری ہے۔ یعنی جو اللہ کی حرام کردہ چیز ہے وہ بذات خود بیماری ہے۔ اس کی کئی مثالیں دی سکتے۔ کتا، اس کے چاٹنے سے جو ہے برتن یہ پلید ہو جاتا ہے، 7 مرتبہ اسے مٹی سے 6 مرتبہ دھونا، پھر پانی سے دھونا۔ اور جدید ریسرچ کہتی ہے کہ اس کے چاٹنے سے ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اللہ نے تو انسان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بعض چیزوں سے منع کیا ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی۔ تو پھر بھی اے حضرت انسان، ہم مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ اور یاد رکھیں، اسلام پہ صرف ٹھیکیداری ہماری نہیں ہے، اللہ نے ہر قوم، ہر نبی کو یہی حکم دیا تھا، اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ جو بھی انسان، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، عیسیٰ اور موسیٰ ہیں، جب تک یہ مسلمان نہ بنے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی کچھ حیثیت نہیں دوں گا۔ تو ہم تو اللہ کے نبی بھی نہیں ہیں، ہماری کیا حیثیت ہوگی اگر ہم مسلمان نہیں ہوں گے؟ اور یاد رکھیں، ہم اس وقت جن چیزوں کو تلاش کر کے ان میں بھلائی اور ان میں خیر تلاش کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اسے نہیں ملے گی، اور اسے دنیا میں بھی خسارہ ہوگا، آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام اللہ کا مشروع کردہ دین ہے، اس کے علاوہ اللہ کسی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو ہم اسلام کے غیر کی جانب نہ دیکھیں۔ اللہ نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور اس دین کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، اور جو ابہام ڈالتا ہے اللہ کی نظروں میں وہ ظالم اور کمینہ انسان ہے۔ اللہ رب العزت واضح طور پہ یہ فرما رہے ہیں، شرع لکم من الدین، میں نے تمہارے لیے دین کو مشروع کیا ہے۔ یہ آج سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء سے شروع ہوا ہے۔ اللہ مالک کہا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، میں نے اسی بات کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی تھی کہ تمہارے لیے دین مشروع ہے، دنیا کی دوسری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دین کے معاملے میں سوچو کہ دین کے معاملے میں تم کتنے دیندار ہو۔ والذی اوحینا الیک،
اور ہم نے آپ کی طرف یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کی جو نوح علیہ السلام کو کی تھی. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ہم نے موسیٰ، ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام سب کی طرف یہ وحی کر کے کہا وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین پہ قائم رہنا، اس میں تفرقہ نہ پیدا کرنا. دین پہ قائم کیسے رہا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو اس وقت یہ فرمایا قال اہبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اے آدم اب تم یہاں سے جنت سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے دنیا میں، اور یاد رکھو میں تمہیں دوبارہ کہتا ہوں تم اور شیطان آپس میں دشمن ہو، تم شیطان کی بات کبھی نہ ماننا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس کا نام دین ہے. دین کسی مولوی کے فتوے کا نام نہیں ہے، دین کسی پیر امام کے طریقت کا نام نہیں ہے. دین اللہ رب العزت کی منزل من اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کا نام ہے. وہ چاہے آدم علیہ السلام پر اتاری ہے، وہ نوح علیہ السلام پر اتاری ہے، وہ اخنوخ علیہ السلام پر اتاری ہے، وہ یعقوب علیہ السلام پہ اتاری ہے، وہ موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم پر اتاری ہے، یا محمد الرسول اللہ پہ اتاری ہے. اور اس میں تفرقہ کیا ہے کہ اس کے اندر انسان اپنے پاس سے ایڈیشن شامل کرے، یہ تفرقہ ہے. جب اللہ کی کتاب پہ انسان مطمئن نہ ہو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا، عدی بن حاتم بیٹھے ہوئے تھے. یہ عدی بن حاتم حاتم تائی کے بیٹے تھے. یہ پہلے اسلام لانے سے پہلے عیسائی عالم دین تھے. تو آپ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اہل کتاب نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا. تو عدی بن حاتم نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ایک عیسائی عالم دین تھا، ہم نے تو اپنے مولوی کو رب نہیں بنایا، ہم نے تو کبھی اسے رب نہیں کہا. آپ نے فرمایا عدی مجھے بتاؤ، تمہارا مولوی جس چیز کو حلال کرے حلال سمجھتے تو، جس کو حرام کرے حرام سمجھتے تھے؟ کہا ہاں. کہا یہی رب ماننا ہے، یہ تو حق اللہ کا ہے. تو مولوی کی بات شریعت نہیں ہے، کسی پیر امام کی بات شریعت نہیں ہے. شریعت صرف وہ ہے جو اللہ مالک نے اپنے پیغمبر جو بھی کسی بھی زمانے میں ہے اس پہ اتاری ہے. اور پھر جب سارے انبیاء کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر کہا اب ان کے دین کے علاوہ سارے کے سارے دین کینسل، اب صرف اور صرف دین اسی کو مانا جائے گا جو محمد الرسول اللہ پہ دین اتارا گیا ہے. تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں نئے سرے سے وہاں انٹر نہیں ہونا. ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں یہ آواز ڈالی تھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور تمہارے رہبر صرف محمد الرسول اللہ ہے. جو انسان اللہ کو الہ مانتا ہے اور محمد الرسول اللہ کو رہبر مانتا ہے اور انہی کی بات پہ عمل کرتا ہے، یقیناً وہ مسلمان ہے. جو صرف زبان سے اقرار تو کرتا ہے، نہ اللہ کی بات کا لحاظ کرتا ہے، نہ اس کے سامنے اس کے نبی کے طریقے کی کوئی حیثیت ہے، تو وہ اپنا نام کچھ اور تو رکھ سکتا ہے، وہ اپنا نام مسلمان نہیں رکھ سکتا. وہ نام رکھ بھی لے تو اللہ کی نظروں میں وہ مسلمان نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِحَ نَفْسَهُ
لوگوں جو ملت ابراہیم سے انحراف کرے گا وہ پاگل ہوگا۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ کس بات پہ تھی ملت ابراہیم؟ وہ اللہ کی توحید پہ تھی۔ اللہ خود کہتے حنیفاً مسلمہ، وہ یکتا تھے اللہ کی طرف اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ ابراہیم اور اس کی ملت کا طریقہ اللہ کی فرما برداری تھا۔ حنیفاً، یکتا، اور کسی طرف متوجہ نہیں تھے اور کسی کی طرف رغبت نہیں کرتے تھے۔ حنیفاً، یکتا، صرف اللہ کی طرف۔ مسلماً، اور فرما برداری کے علاوہ ان کے اندر کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اور اب جو بندہ ان دونوں باتوں میں سے کسی سے انحراف کرے، اللہ کہتا ہے وہ پاگل ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِحَ نَفْسَهُ، لوگوں جو ملت ابراہیم سے انحراف کرے گا، بے رغبتی کرے گا، الا مگر وہ کرے گا سفیہ نفسا، جو پاگل ہو چکا ہے، جس کی عقل و شعور نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ کیوں میں کہتا ہوں ملت ابراہیم؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی چنا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت کے اندر بھی میرے نیک بندوں میں ہوں گے۔ اس لیے ان کا طریقہ کار اختیار کرو۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں میں کیوں کہتا ہوں ان کے دین پہ، ان کی ملت پہ، ان کے طریقہ کار کو اپناؤ۔ یہ طریقہ کار کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ان کے رب نے کہا تو فرما بردار ہو جا، تو سب نے سینے پہ ہاتھ باندھ کے عرض کیا مالک تیرے فرما بردار ہو گئے۔ اب جو مسلم، وہ مرد ہے یا عورت، وہ بوڑھا ہے یا جوان، وہ بچہ ہے، وہ کوئی بھی ہے، اگر وہ دین ملت ابراہیم سے انحراف کرے گا، اللہ کہتا ہے وہ پاگل ہے، میری نظروں میں وہ عقل مند نہیں ہے۔ تو اب مجھے اور آپ کو خود ہی سے سوال کرنا چاہیے۔ ملت ابراہیم کا ماٹو یہ تھا کہ اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، وہ اسی وقت کہا ہم دونوں جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو گئے۔ کیا ہمارا ماٹو بھی یہ ہے؟ تو پھر تو ہم بے عقلوں میں نہیں ہیں، یقینی بات ہے۔ تو اگر ہمارا ماٹو یہ نہیں ہے تو پھر ہم نے نام ضرور رکھا ہوا ہے، ہمارے اندر وہ اوصاف نہیں ہے جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی تھی اس پہ بھی غور کرو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، کیا وصیت کی؟ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے نبیوں کے بیٹوں، اے سید زادو، اے ابراہیم کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے۔ تمہاری فوقیت اور فضیلت صرف یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے چنا ہے، اس دین سے منحرف نہ ہونا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر وہ اس وقت اللہ کا فرما بردار ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہی حکم اللہ مالک نے ہمیں بھی دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اہل ایمان، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تم میں سے کسی شخص کو موت نہیں آنی چاہیے کہ وہ اللہ کا نافرمان نہیں، اس کا فرما بردار ہونا چاہیے۔
تب تمہاری نجات ہے۔ لوگوں، ہم تو بہت گناہگار اور چھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، اے اللہ ہمیں جب موت دینا تو مسلمان کر کے مارنا، اے اللہ اس کے بعد ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا۔ ہم یہ دعا تو مانگتے ہیں اللہ ہمارا بیٹا کامیاب ہو جائے، یہ دعا بھی مانگتے ہیں اللہ ہماری بیٹیوں کی قسمتیں اچھی کر دے، ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں ہمارے کاروبار میں اللہ برکت دے دے، ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بڑا منصب عطا کر دے، ہم اچھے گھر کی دعا بھی مانگتے ہیں، اچھے کاروبار کی دعا بھی مانگتے ہیں، اچھی سواری کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کبھی دعا میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ مسلمان کر کے مارنا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا؟ جو انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر بات تھی، اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اے اللہ نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا۔ اصل باتیں میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے پیارے بیٹوں، سوچنے کی یہ ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھے ہیں، صرف اپنے دعوے پہ فخر کیے چل رہے ہیں، صرف جو دعویٰ ہے اسی پہ فخر کر رہے ہیں، اور اس دعوے کے اوصاف ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور اللہ نے ہماری زبان کا دعویٰ نہیں ماننا، اللہ تو ہمارے وصف دیکھے گا، وہ تو ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھے گا۔ اور یاد رکھو، یہ پابندی صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہر قوم کے متعلق یہی کہا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اور نوح نے اپنی قوم کے ساتھ یہ بات فرمائی، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمانوں کا ساتھ دوں اور مسلمان ہو جاؤں، یعنی اللہ کا فرما بردار بنوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا، وقال موسیٰ یا قومی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ، اے میری قوم اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو، اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو، مسلمان ہو، تو اپنے رب پہ بھروسہ کرو صرف۔ تو کیا ہم اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں، جو ڈھونڈ کے اسلام کو پاتے ہیں، بلقیس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پہ اسلام کو قبول کیا تو اس نے سب سے پہلی جو دعا مانگی، اللہ نے وہ سورۃ نمل کے اندر اس دعا کا تذکرہ کیا۔ بلقیس کہنے لگی، قالت یا ربی، قالت ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ سورج کو پوجتی تھی، وہ بتوں کی پجاری تھی، سب سے پہلی دعا اپنے رب سے کیا مانگ رہی ہے؟ قالت ربی انی ظلمت نفسی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ اب میں سلیمان جیسی بن کے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دونوں جہانوں کے رب کی فرما بردار بنتی۔ اسلام لانے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں جہانوں کے رب کے لیے انسان مسلمان بن جائے۔ آپ دیکھیں، ذرا غور فرمائیں، ایک غیر مسلم جب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اور شعوری طور پہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی سابقہ روش ظلم گردانتا ہے۔ تو ہم مسلمان بن کے جو مرضی ظلم کر لیں، ہمارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیں، اگر ایک غیر کوئی بات ایسی کرے تو اس کی بات پہ اتنا غصہ نہیں آتا، اگر دوست بات غلط کرے تو اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔
تو مسلمان تو اللہ کے دوست ہیں، انہیں تو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جو اللہ ان سے توقع نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں تو وہ رستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو مشرکین کا تھا، جو یہود کا تھا، جو نصارہ کا تھا، اور جو بے دین اور بد مذہب لوگوں کا تھا۔ اے امت محمد الرسول اللہ، اپنے آپ کو مسلمان کہلے مانے، ہمیں تو ایسا رستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ تمہیں اکیلے ہماری امت کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ للعلات امہا شتیٰ، یہ نبی جتنے بھی ہیں یہ علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی اس کو کہتے ہیں جن کی ماں الگ ہو باپ ایک ہو۔ کہا ان کی مائیں تو الگ الگ ہیں، امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، مائیں الگ الگ ہیں لیکن دین سب کا ایک ہے، رب سب کا ایک ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، جو اللہ حکم دے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ہم اپنے آپ سے یہ ضرور سوال کرتے رہیں، کیا واقعتاً میں مسلمان ہوں؟ میری زندگی کی روش اسلامی ہے کہ اپنے معاملات میں، اپنی خواہشات میں اور اپنی زندگی کے امور میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں، یا ہر بات میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ اے اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کام کرنے کا، وترک المنکرات اور برے کاموں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں۔ اچھا کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور برائی سے انسان بچتا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ تو اپنے رب سے توفیق مانگنی چاہیے، اور ہر زندگی کے ہر پہلو میں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دینا، واجرنا من خزی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا کی ذلت سے بچانا، وعذاب الآخرہ اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ رکھنا، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان کر کے اپنا فرما بردار کر کے مارنا، اور اس کے بعد نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ انبیاء کی باتیں، ان کی اقوام کی باتیں، آج ہمارے سامنے ایک رستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر واضح طور پہ فرمایا، یا ایھا الناس، اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، دنیا جہان کے لوگوں کے سامنے اعلان کر دو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے نہیں اس نبی کو بھیجا مگر یہ کافی بنا کے لوگوں کے لیے، یعنی اس کے علاوہ اب کسی اور کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، اللہ نے ہر نبی کو اپنی قوم کی طرف خاص کر کے بھیجا اور مجھے پوری کائنات کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مجوسی، کوئی بے دین، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا، جب تک وہ میری نبوت کا اقرار نہ کرے اور میری نبوت کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر ایک یہودی اور عیسائی اب محمد الرسول اللہ کی اطاعت کے بغیر اس کے لیے کوئی رستہ نہیں، تو اے مسلمانوں ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے اور کون سا رستہ ہو سکتا ہے؟
تو آج ہم متفرق ہیں، ذہنی طور پہ ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، مسلمان بن کے بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، اللہ نے حکم فرمایا اس دین کو قائم کر لو، اس دین پہ قائم ہو جاؤ، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ دین کسی مولوی پیر امام کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں عرفات کے میدان میں 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کے سامنے یہ بات بیان فرمائی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو، 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، یہی ہمارا دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ جو اس کو اپنا لے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ٹھہرے گا، آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت اسی دین پہ عمل کرنے کی، اسی سے محبت کرنے کی، اسی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ مالک ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں سچا مسلمان بنا دے، ہمیں کفر سے بچا لے، اپنی نافرمانی اور معصیت سے بچا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ Mm-hmm.